السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے انار کے جو پھول ہوتے ہیں وہ جھڑ کیوں جاتے ہیں، یا پھول جو ہیں پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا جو پھل ہوتا ہے یہ سارے کے یہ بن رہا ہے، یہ چھوٹا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر گر جاتے ہیں۔ تو اس کی آج 4-5 وجوہات میں بتاؤں گا، اور ان وجوہات کا انشاءاللہ میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ چند احتیاطی تدابیر آپ نے کیسے اختیار کرنی ہے کہ آپ کا پودا جو ہے اسی طرح انشاءاللہ فروٹنگ سے، پھولوں پھلوں سے بھر جائے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ مزے کریں گے، انشاءاللہ موسم کے اندر انشاءاللہ انار ہی انار آپ کے پودے کے اوپر لگیں گے۔ اور یہ میں بتاؤں گا کہ جو پھول والے اور یہ سونف میں نے انار کے نزدیک کیوں لگائی ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے پانی کی زیادتی یا کمی۔ اگر آپ اس کو پانی زیادہ دے دیتے ہیں پھر بھی آپ کے پھول گر جاتے ہیں، آپ کا چھوٹا پھل گر جاتا ہے، یا پانی کم ہو تو پھر بھی گر جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے مٹی کو نرم رکھنا ہے، مٹی کو نم رکھنا ہے، پانی اس کے اندر کھڑا نہیں ہونے دیں، بالکل اس کو خشک بھی نہیں ہونا۔ تو احتیاط کریں، پانی کو ذرا مناسب رکھیں، اور پانی کی زیادتی بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو، یعنی مناسب متوازن پانی آپ نے رکھنا ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ غذائیت کی کمی۔ اگر آپ کا پودا ہیلتھی نہیں ہے، اس کو غذا پوری نہیں مل رہی، اس کو غذا مکمل نہیں مل رہی، تو پھر بھی آپ کے پودے کے اوپر جو پھول آتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، پھل آپ کا گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ وجہ میں نے اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ پرانی گوبر کی کھاد جو ہے، پرانی گلی سڑی کالی کھاد، وہ ہر 15 یا 20 دن کے بعد اپنے پودے کو اس کی عمر کے، اس کے صحت کے لحاظ سے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو پھول پھل یا سبزیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو کچرا ہوتا ہے، ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے پانی آپ ہر 15 دن کے بعد اپنے پودے کو دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پوٹاش، نائٹروجن، فاسفورس کی جو کمی آپ کے پودوں کو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ خاص کر کیلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں، آپ ان کو بھگو کے رکھ دیں، ہر 15 دن کے بعد اپنے پودے کو کیلوں کا پانی دیں، انشاءاللہ اس سے پوٹاش کی کمی دور ہوگی۔ تیسری وجہ ہوتی ہے کہ پولینیشن کا عمل نہ ہونا۔ پولینیشن کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے انار کے پودے کے نزدیک یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گلاب کا پھول ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی میں نے لگا رکھی ہے سونف کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے شہد والی مکھیاں، یہ دیکھیے شہد والی مکھیاں اس کے اوپر آتی ہیں، جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے۔ اور گلاب کے اوپر کی آپ کو پتہ ہے کہ پھول والے کو اس کا چوسنے کے لیے، اس کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، تو پھر مکھیاں جب آپ کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے کہ پھرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، تو وہ ایک پھول کا پولن دوسرے پھول کے اوپر لے کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ پھل کے اندر تبدیل ہوتے ہیں، پھل کے اندر چینج ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس کے ساتھ انار کا پودا یا گلاب کا پھول یا سونف وغیرہ دوسرے بھی پھلدار اس کے ساتھ، یہ اس طرح لگ رکھا ہے جناب، یہ امرود، اس کے اوپر ابھی پھول، یہ فروٹنگ جو لگ رہی ہے پھول کے اندر تبدیل ہوگی تو پھر پولینیشن کا عمل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے مکھی یہاں پہ پھر رہی ہے، تو پولینیشن کا عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، برش کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے۔ ایک پھول کا، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کالی چڑی، یہ پھولوں کا رس چوس رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پولینیشن کا عمل کریں، یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہوتی ہیں بیماریاں۔ بعض دفعہ فیڈز یا ملی بگز وغیرہ جو ہیں آپ کے پودے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نیم کا پانی کا سپرے اس کے اوپر ہر 15 دن کے بعد کر سکتے ہیں، یا لہسن کا جو چھلکے ہوتے ہیں اس کا آپ پانی بنا لیں، تو یا مرچوں کا پانی آپ بنا لیں، وہ میری بگز یا جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو یہ دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انشاءاللہ پودا ہیلتھی ہوگا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ درجہ حرارت یا ہواؤں کا چلنا، تیز ہوائیں چلتی ہیں یا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، تو پھر بھی آپ کے پھول گر جاتے ہیں، پھل گر جاتے ہیں۔ تو درجہ حرارت کا تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے،
یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ ہوائیں زیادہ چلتی ہیں تو پھر آپ احتیاطی تدابیر یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ہی میں نے یہ امرود کا پودا لگا رکھا ہے۔ امرود کا جو پودا ہوتا ہے اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں یہ ذرا سخت جان ہوتے ہیں، اتنی جلدی جھڑتے نہیں ہیں، تو یہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں۔ اس طرح جامن لگی ہوئی ہے تو اس کے دونوں طرف آپ دوسرے پودے بھی لگائیں تاکہ جب ہوا تیز آئے تو اس کو متاثر نہ کرے۔ یہ اس کا جو پودا ہوتا ہے یہ ذرا نرم ہوتا ہے، یہ اتنی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ آپ اس کے جو تنا ہوتا ہے اس کے ساتھ مٹی اس طرح سے لگا دیں تاکہ یہ ہوا کے دباؤ کو برداشت کر سکے اور یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ تو ہوا سے بچنے کے لیے آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اور چند احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ اپنے پودے کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو غذائی والی استعمال کریں۔ ایسی مٹی ہونی چاہیے جس کے اندر غذائیت سے بھرپور ہو، اس کے اندر غذائی مادے پورے ہوں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مٹی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کا پودا پھل نہیں دیتا۔ اور دوسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے پودے کو دھوپ والی جگہ کے اندر رکھیں۔ اگر آپ دھوپ والی جگہ کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پودا جو ہے ہیلتھی ہوگا، اس کے اوپر فروٹنگ بھی زیادہ ہوگی اور اس کے اوپر پھل بھی اچھے طریقے سے آئے گا، پھول جو ہے پھل کے اندر تبدیل بھی ہوگا۔ اور ایک کچھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سایہ دار جگہ کے اندر ہو آپ کا پودا تو پھر بھی اس کو فروٹنگ اچھی نہیں ہوتی، تو کوشش کریں سایہ دار جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو دور کر دیں، اس کے اوپر سایہ نہ ہو۔ اور ایک احتیاطی تدابیر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کوشش کریں کہ اس کو سورج والے ایریے کے اندر رکھیں۔ جتنا بھی سورج والی ایریے کے اندر یہ ہوگا اتنی ہی اس کو فروٹنگ اچھی ہوگی، اس کے اوپر فلاورنگ بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ کا پودا ہیلتھی ہوگا، زبردست ہوگا، اس کو فروٹنگ بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ قندھاری انار کا پودا ہے، اس کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، پچھلے سال بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی ویڈیوز، تو انشاءاللہ اس کو فروٹ بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو پھل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا موٹا لگتا ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کا پودا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک احتیاطی تدابیر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پودا جو ہے نا جب بڑا ہو جاتا ہے 2 سے 3 سال کا ہوتا ہے پھر اس کو فلاورنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر فروٹنگ پھر ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا پودا میچور نہ ہو، بڑا نہ ہو، چھوٹا ہو، تو اس وقت تک آپ کے پودے کے اوپر جو فلاورنگ پہلے تو ہوتی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو پھر گر جاتے ہیں۔ جب تک پریشان نہ ہوا کریں، تو جب تک آپ کا پودا میچور ہوگا انشاءاللہ اس وقت فروٹنگ اچھی ہوگی۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز پروان نہیں چڑھتی، ہر چیز پروان نہیں چڑھتی، بعض پھول گر بھی جاتے ہیں۔ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پودے کے اوپر جتنے پھول آئے ہیں وہ سارے اوپر رہیں گے، موجود رہیں گے اور وہ گریں گے نہیں۔ بعض پھول کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، یا ان کی پیدائش اچھی نہیں ہوتی پھر بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ کوئی نہ کوئی پھول ضرور گر جاتا ہے، جیسے ہر انسان جوان نہیں ہوتا، کچھ بچے چھوٹے ہوئے اللہ کے بہت پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی آپ یہ کلیہ ذہن میں رکھیں۔ تو بھائی کے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔